آ گیا پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سحر عامر کے ساتھ عامر آن لائن اس کے بعد شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وقت پیچھے جا رہا ہے تو ہم اپنے رن ڈاؤن کو سکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم خود سکڑ نہیں رہے اس لیے رن ڈاؤن نہیں سکڑ پا رہا، تو نیکی جو ہے پیارا انداز نیکی، اس کا جو پیکیج ہے وہ ہم افطار میں ہی چلائیں گے، اور افطار میں اور مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم وہ نیکی کا پیکیج چلائیں گے۔ لیکن احمد رضا قادری کی نعت کے فوراً بعد عامر آن لائن شروع ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ۔ سنت کا لکھا ہوا کلام پیش اچھا، کر رہا ہوں، ماشاء اور اللہ، میری خوش قسمتی آج مفتی صاحب بھی اور علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ چمکا دے میرا دل، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، واہ واہ واہ، بے شک، جہنم میں آقا کا منکر جلے گا، اور جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ذرا دل سے کہہ دو جل جانے والے، دل سے کہہ دو، دل سے کہہ دو۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، درودوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے خرانے والے ہیں، منکر عجب کھانے خرانے والے، تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے مولا 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 تو زندہ ہے آقا 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 تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا نفس دشمن ہے دم میں نانا او کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہاں آپ کو راستہ صاف ملا، ورنہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے رستے میں جہاں بجا تھانے والے، لیکن یہاں آپ کو راستہ صاف ملا۔ تشریف فرمائے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، السلام علیکم۔ اور جناب مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزرگوں کی اجازت سے سوالات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ عامر بھائی، میرا ایک کوشچن ہے یہ مفتی صاحب سے جی جی کہ ہلو جی جی آپ کیجئے سوال، سن رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سوال کیجئے۔ آپ سوال کیجئے بھائی، آپ اپنے ٹی وی کی آواز میں سنیے، آپ سوال کیجئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں کلین شیو ہوں اور گھر میں جیسے کرونا کی صورتحال بنی ہوئی تو میں خود نماز پڑھا رہا ہوں پنجگانہ نا، جی تو مطلب یہ پڑھا سکتا ہوں میں؟ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات، ویسے یہ آپ کو مفتی صاحب جواب دیں گے جو شرعی ہے، ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق کورونا جن جن پر حملہ آور ہوئے وہ سب کلین شیو ہیں۔ جن کی داڑھی ہے وہ یہ سارا وائرس جو ہے بالوں میں اٹک جاتا ہے، اسی طرح ناک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بال رکھے ہوئے فلٹرز ہیں، وہ اس میں بھی وہ اٹک جاتا ہے، وائرس جو ہے وہ اندر نہیں جا پاتا۔ داڑھی رکھ لیجئے، یہیں کہیں اٹک جائے گا، نکل جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو امامت ہے، ایک تو یہ ہے کہ امامت جو عام روزانہ کی امامت ہے، اس کے حوالے سے جو امام محلہ یا امام مسجد کی جو شرائط ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ فسق سے پاک ہو، یعنی فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ داڑھی کو منڈوانا، بار بار منڈوانا، یہ فسق میں آتا ہے، لہٰذا مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اپنے جیسوں کو کوئی نماز پڑھا دیتا ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اگر اپنے جیسا، یعنی ایک بے داڑھی ہے اور پیچھے بھی بے داڑھی والا ہے، تو اپنے جیسوں کی اقتداء، اپنا امامت ان کی ہو جائے گی، نماز یعنی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، بالکل ٹھیک۔ آپ کیا فرمائیں گے مسلم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت کلام اور روح، ہاں کلام بھی احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس جوش و خروش سے آپ لوگ سب شریک تھے، دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عشق کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے ہاں امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے، اور داڑھی منڈوانا جو ہے اسے گناہ سمجھا گیا ہے۔ اب بعض جگہ احتیاط واجب، بعض جگہ واجب کے طور پر، اس لیے اگر کوئی بار بار داڑھی منڈواتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا تو بالکل واضح، بالکل ٹھیک۔
मुफ्ती रवीदा भाई साहब, नमाज अगर पढ़ ली है तो वाजिबुल इआदा होगी, जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया ना मकरूह तहरीमी है, तो मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा। ठीक, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी आमिर अंकल, मेरा ये सवाल है कि ना क्या हम मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं? क्या हम? अस्सलाम वालेकुम। क्या हम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या सवाल क्या है? आप लोग असल में अपने टीवी की आवाज बंद कर दिया करें ताकि आप मुझसे बात कर सकें। क्या हम? जी मेरा सवाल ये है कि ना क्या हम मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं? किस पे कुरान? मोबाइल पे। मोबाइल। अच्छा, मोबाइल। जी मुफ्ती। देखें, कुरान मजीद जुबानी भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, मुसहफ शरीफ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहरहाल है कि जो कुरान मजीद के मुसहफ का हुक्म है वो मोबाइल का हुक्म नहीं है। ठीक है। यानी सवाब तो होगा, पढ़ने वालों को तो सवाब उसी तरह है, लेकिन जो हुक्म है कि ला यमस्सुल मुतहहरून, कि आप बेवुजू कुरान मजीद को आप छू नहीं सकते, चाहे उसका एक वर्क हो या एक सिपारा हो। लेकिन मोबाइल में चूंकि ये वो वाला हुक्म इसका नहीं है, तो इसलिए मोबाइल को आप बेवुजू भी छू सकते हैं, उसका वो हुक्म मुसहफ शरीफ वाला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी जनाब। खुद कुरान मजीद कामिलन जब इंसान हाथ में लेता है ना तो उसकी कैफियत ही कुछ और अलग हो जाती है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस तरीक़ेकार को ना छोड़ा जाए। सही। अलबत्ता मोबाइल में पढ़ने में हर्ज कोई नहीं। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर भाई से बात हो सकती है? जी बात कर रहा हूँ मैं, फरमाइए। भाई कॉल अंदर देते हुए बता तो दिया करो कि आपने कॉल अंदर दे दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी आमिर भाई से बात करनी। आमिर भाई बात कर रहे हैं। हमारी असल में टीम अजीब सी हो गई है, कॉल अंदर देते हुए बता दें हमूद साहब की कॉल अंदर दे दी है। जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। जी आमिर भाई, मुझे आप सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहना मैं था। सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। जी मैंने बंद कर दी। जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको कॉल करने के लिए जितनी दफा आपके शोज हुए जियो पर, जिन चैनल्स पर, मैंने इतनी बार कॉल की और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मेरी कॉल लग गई है आपको और मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अब सवाल कीजिए, क्या सवाल करना चाहती हैं? सवाल मेरा ये है कि मेरी जो अम्मी है वो कुरान पाक पढ़ती है, ठीक है, लेकिन वो बीच में थोड़ा अटक जाती है, मतलब भूल जाती है। वो उनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ रही हैं लेकिन वो गलत पढ़ रही हैं, तो वो पास बिठाती हैं, कहती हैं देखो मैं सही पढ़ रही हूँ, लेकिन जी ठीक है, वो कुरान पाक पढ़ते पढ़ते भूल जाती हैं। जी देखें, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो ये कि ज़ुबान अटक जाती है और वो हकलाट के साथ जो बंदा पढ़ता है, तो नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, वो इसी तरह अकला कर और अटक कर पढ़ते थे। तो बाज़ हज़रात ने जब ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह ये तो कुरान मजीद को अटक कर पढ़ते हैं, उनके जहन में ये ख्याल था कि शायद हुज़ूर इनको मना फरमा देंगे कि कुरान मजीद इस तरह अटक के या अकला के ना पढ़ो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको तुम्हारे मुकाबले में दुगना अजर और सवाब है। एक उसकी उस मुशक्क़त उठाने का, वो जो कोशिश करता है, और दूसरा उसको पढ़ने का। तो अगर तो वो अकलाट के साथ वो पढ़ रहे हैं और उसको वो गलत कह रहे हैं, वो तो उसमें कोई मसला नहीं है। और वैसे अगर कुरान मजीद का तलफ़्फ़ुज़ करते हुए या एक हरफ को दूसरे हरफ से तब्दील करते हुए बगैर तजवीद के वो पढ़ते हैं, तो बहरहाल वो हराम है, क्योंकि रुब्बा क़ारिल कुरान यलअनुल कुरान के बगैर आप प्रोनंसिएशन के, यानी तजवीद के जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो सवाब के बजाय उसका उल्टा इतना अजाब होगा कि कुरान मजीद की उसकी तरफ से लानत आएगी। क्योंकि देखें, एक एक हर्फ के साथ उसके तलफ़्फ़ुज़ को, जिस तरह हा और खा है, अगर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हम्द का माना और है और खामद का माना और है। इसी तरह दाल और द्वाद का, तो हर तलफ़्फ़ुज़ जैसे जैसे उसमें सीन और स्वाद का फ़र्क आ जाए तो माना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए हमें कुरान मजीद जहाँ भी हम बच्चों को पढ़ाएं, में चलें आज हमारी ये बात हो रही है तो इसी का मैं एक मैसेज भी दे दूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि मोहल्ले की आंटियों से कुरान मजीद जो है ना वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो किया जाता है और इस पर एहतियात नहीं की जाती है। बस रस्मी तौर पर जी ठीक है जी,
حالانکہ وہ جو عام طور پر جو رسمی طور پر پڑھاتے ہیں تو وہ تجوید کا لحاظ وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں. تو میں تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ جب بھی بچوں کو قرآن مجید سے بات کریں، کیونکہ ایک دفعہ جو تلفظ زبان پر جو اس کا لہجہ آ جاتا ہے پھر بندہ اس سے نکل نہیں سکتا. تو آپ کوشش کریں کہ جو کوئی اچھا قاری ہو. دیکھیں ہم ایک انگریزی کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے ہم کتنے ہزار روپیہ ٹیوشن دیتے ہیں کہ ہمارا بچے کی انگریزی اچھی ہو جائے، ریاضی اچھی ہو جائے. تو قرآن جو سب کتابوں سے بڑی کتاب ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھا اہتمام کرنا چاہیے. چونکہ اللہ کے نبی کی جو امت کو ہدایت ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت، وقت تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت. یعنی قرآن پڑھنا سکھانا یہ ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ اولاد کو، اور اچھے قاری سے، اچھا جو تلفظ والے اس سے یہ قرآن مجید پڑھیں اور سیکھیں تاکہ جناب اس میں جو گناہ ہے اس میں ہم نہ پڑھیں. میسوی صاحب بہت خوبصورت بیان تھا. صرف وہ جو شدت ہے کہ مثلا غلط پڑے گا تو اس پہ عذاب ہے، وہ ہمارے حمود صاحب مجھ سے بات کر لیں پلیز. ہیلو آئی بی میں مجھ سے بات کر لیں بھائی. جی فرمائیے گا. سحری کرنے گئے پتہ نہیں کوئی ہے نہیں شاید. سحری کرنے گئے جی آپ بیان کریں. اس میں یہی ہے کہ جان بوجھ کے غلط تلفظ نہ کیا جائے. باقی جس کا جو لہجہ ہے، تلفظ ہے، وہ مثلا چائنیز ہے، جیپنیز ہیں یا افریقن جو ہیں، وہ اپنے تلفظ سے پڑھیں، جان بوجھ کے غلطی نہ کریں. کیونکہ جان بوجھ کے غلط پڑھنے اس کا مطلب ہے آپ الفاظ کو اہمیت نہیں دے رہے اور کلمات قرآن مجید کو تبدیل کر رہے ہیں جو شریعت میں جائے. بالکل سر، بالکل. جی مفتی نوید بھائی صاحب. ڈاکٹر صاحب غالباً جو ان کا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ وہ چاہتی ہیں والدہ کہ میں ان کے پاس بیٹھ کر سنوں، لیکن کے بعد وہ اگلی بات کر نہیں سکی، لیکن یہ کہ ان کے شاید مخصوص ایام ہوں، تو کیا ایسی صورت میں وہ قرآن سن سکتی ہیں؟ وقت وہ ان ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ یہ غالباً ان کا سوال تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے یہ حالت ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید نہ خود پڑھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں. اگر معلمہ ہیں ضروری ہے تو پھر وہ ہجوں کے ساتھ وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. پڑھ نہیں سکتی ہیں، سننا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مثلا وہ غلط پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہیں ہاں پھر پڑھو یہ کیا پڑھا ہے، یا ان کا ہجا ایک لفظ کر دیں کہ نہیں دال زال، تو اس کا کوئی حرج نہیں. ایک کالر میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو فرمائیے گا. عامر بھائی فرمائے بھائی، فرمائیے. یہ عامر بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ وضو کرتے ہیں، غرارے کرتے ہیں تو یہ پانی حلق کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹی ہے کیا؟ وضو میں غرارے کیوں کرتے ہو اتنے بھائی تم؟ ہے ہیلو عامر بھائی. ہاں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں جی. یہ ایک کچھ چیزیں عامر بھائی ایسی ہیں کہ جو تقریباً وہ ایک بچے کو بھی پتہ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری تو ایسی کامن چیزیں ہیں، جس طرح 3 طلاقیں ہو گئیں تو یہ بچپن سے ہی ساروں کو پتہ ہے جی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو بیوی آرام ہو جاتی ہے. لیکن ہماری ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہم پھر پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر شخص کو پتہ ہے کہ اگر حلق سے نیچے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز چاہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہو وہ چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ویسے بھی بچپن سے ہی یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ روزے کے دوران آپ جو ہے نا وہ غرارے وغیرہ سے اجتناب کریں. تو ظاہر ہے وضو کریں، اس میں یہی کہا گیا کہ آپ اتنا وہ مبالغہ نہ کریں کہ جس سے آپ کے حلق میں پانی جا کر روزہ ضائع ہو جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میسوی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح، آگے بڑھیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال اور لے لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. فرمائیے. عامر بھائی میں سید فاروق ہاشمی بات کر رہا ہوں ارجس سے. جی جی. سب سے پہلے السلام علیکم تو تمام جو ہمارے وہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں. تو مجھے عامر صاحب میرے 2 سوالات ہیں. ایک چھوٹا سا یہ کہ ہمیں یہاں پہ کیلنڈر ملتے ہیں رمضان کے حوالے سے، تو اس میں 2 ٹائمنگ ہوتے ہیں. تو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے امساک اور دوسری ٹائمنگ ہوتی ہے فجر. تو امساک پہ ہمیں سحری بند کر دینی چاہیے یا فجر تک ہم سحری بند کر سکتے ہیں؟ جی. اور دوسرا میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ فرسٹ رمضان کو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پاکستان میں زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. تو اگر فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم عید میں دوبارہ سے زکوٰۃ دیں جب ہمارے اکاؤنٹ سے کٹ چکی ہوتی ہے؟ ٹھیک. جی جی مفتی صاحب. وہ پہلا سوال جو مجھے نہیں سمجھا وہ کیا کہا انہوں نے. 2 طرح کے کیلنڈر ان کے پاس ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. ایک کیلنڈر میں
میرے خیال ہے کہ وہ شاید جی 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 مجھے نہیں سمجھ آئی. کیلنڈر میں 2 ٹائم لکھے ہوئے ہیں, ایک امساک کا ہے کہ یہاں کھانا پینا روک لیں آپ, اور ایک ہے کہ نماز فجر اس وقت پڑھیں. امساک اور نماز فجر کے درمیان کا ٹائم جو ہے اس میں 5-7 منٹ 10 منٹ ہو سکتے ہیں, تو اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ خیر وہ تو واضح ہے کہ جو نماز کا ٹائم ہے وہ سحری کے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے, تو جو اس کے کھانے پینے سے رکنے کا ٹائم ہے وہی انتہائی سحر جس کو کہتے ہیں, تو اس پر کھانا پینا روکنا جو ہے نا یہ لازم ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں نماز تو ویسے بھی 5-10 منٹ لیٹ ہوتی ہے, اور یہاں اور بھی سننے والے سن لیں کہ وہ آزان کا انتظار نہ کریں. بعض اوقات آزان 2-3 منٹ لیٹ بھی ہوتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے اور وہ آپ کا روزہ ہی نہ ہو. لہٰذا جو ٹائم آپ کے پاس شیڈول جو آپ کے کیلنڈر وغیرہ ملے ہوئے ہیں ان سے بھی احتیاطاً 1-2-3 منٹ پہلے کھانا پینا جو ہے نا وہ بند کر دینا چاہیے, تاکہ ہمارا جو روزہ ہو کسی شک اور ریب سے بالکل پاک ہو. اور دوسرا جو سوال زکوٰۃ کے بارے میں بینک پہلے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں, یہ مسئلہ ہم پہلے بھی بہت ساری دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے بینک ہیں یا جو ہمارا ملک کا نظام زکوٰۃ ہے یہ شفاف نہیں ہے, اور یہ جو چیزیں عرفی طور پر مبین ہوتی ہیں واضح ہوتی ہیں حکم بھی انہی پر ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ کا دل کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اٹھا کر کہاں سے کہاں ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی محکمے کو دے دیتے ہیں, کبھی کسی ہنگامی حالات میں وہ صرف کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بہت بڑا نوٹس لیا, جہاز کی ٹکٹیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے جو ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ آپ اس مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنائیں. تو اب یہاں پر آپ نے جو وہ بینک کاٹتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ جبری طور پر کاٹتے ہیں, یعنی وہ پوچھتے بھی نہیں ہے بھائی تم نے کیا 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 نہیں کیا. بڑا فائدہ ہو گیا. جی جی ان لوگوں کی ہونے سے بڑا فائدہ ہے, پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں مجھے پتہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے حلف نامہ یہ داخل کرا کے, اور تو خیر نہیں وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں کٹتی ہے. تو اس میں سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے زکوٰۃ بینکوں کے ذریعے سے نہ کٹوائیں, بلکہ آپ زکوٰۃ خود مستحق زکوٰۃ کو تلاش کر کے ان تک آپ خود پہنچائیں. اس لیے کیونکہ یہ فرض ہے اور فرض شکوں سے ادا نہیں ہوتا ہے, اس کو آپ یقین کے ساتھ اس فرض کو آپ پورا کیجیے. مصری صاحب یہ بھی بتائیے گا جو بینکوں سے لوگ نکلوا لیتے ہیں. جناب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بینک جو زکوٰۃ کاٹ رہی ہے, اچھا مجھے اہل سنت کا مسئلہ نہیں معلوم لیکن بہتر ہے یہ مسئلہ ان کا بھی تقریباً میں عرض کروں کہ ہمارے 11 مہینے اگر کوئی مبلغ رہتی ہے کسی کے پاس تو 12ویں مہینے میں اس پہ زکوٰۃ لازم آتی ہے. یہ نہیں کہ ایک ہفتے پہلے پیسے بینک اکاؤنٹ میں آئے ہیں اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کاٹ لی. ایسے ہی ہاں ایک سال گزرنا شرط ہے نا. یہاں پر تو بینک میں جیسی پیسے پڑے ہیں ویسے انہوں نے کاٹ لیے. اب لوگ بھی مجبور ہیں, اس کی وجہ سے پہلے سے پیسے نکال لیتے ہیں. حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور علماء کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. اس لیے بہتر ہے کہ حکومت اب جب تبدیلی لا رہی تو اس میں بھی ایک تبدیلی لائے اور سسٹم کو شفاف بنائے, اور عوامی نمائندوں میں سے ذمہ داروں کو علماء کے ساتھ وہاں پر بٹھائے, نہ یہ کہ اپنے افسران وغیرہ کو بٹھا کر اور مال کو ادھر ادھر کر لے, کیونکہ قیامت میں زکوٰۃ کے بارے میں بہت بڑا سوال ہے. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ گناہگار ہے اور منکر زکوٰۃ کا. آپ بھی یہی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب غالباً ان کا فطرے کے حوالے سے انہوں نے کہا عید کے دن مجھے دینا ہو تو فطرانہ تو پھر وہ بینک نہیں کاٹتے, وہ تو انہوں نے خود ہی ادا کرنا اگر وہ اس حساب سے. ایک اور بات نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کل ماشاءاللہ آپ کا پروگرام شام کا بہت اچھا رہا اور آپ نے بہت جاندار آواز بلند کی. یہاں مساجد کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے بھی کلام فرمایا. ان کے ہاں تو پنجاب میں بڑی سہولت ہے, ہمارے ہاں تو ہم لوگوں کے خلاف FIR بھی درج ہیں, سب کچھ ہے. تو اس پر بہت سارے علماء نے ہم سے رابطہ بھی کیا کل شام میں کہ بہت اچھی بات ہو گئی, مفتی صاحب نے اور سب حضرات نے جو ہے وہ اچھی گفتگو کی. تو اس کے لیے اس پر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے واحد چینل ہے اور آپ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس خوبصورت انداز میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یہ خوبصورت آواز بلند کی ہے. اور علماء کرام جو بیچارے مسجدوں میں ہوتے ہیں, پیچھے کمیٹی والا بھی کوئی نہیں جاتا. میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے یہاں کلفٹن میں ایک مسجد ہے, وہاں کے امام صاحب کو لے گئے, وہاں سے مجھے فون آیا, میں نے کہا نہیں کلفٹن میں علی حیدر قرار مسجد ہے, علی حیدر قرار مسجد کے امام صاحب کو لے گئے اور ان کے خلاف FIR تک انہوں نے کی دوسرے دن. اور اگرچہ SSP جو ہمارے وہاں پہ ہیں وہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے بڑا تعاون کیا,
ایک بہت بڑے جو ہے وہ معروف بزنس مین عقیل کریم ریڈی وہ ایک اور امام صاحب کو چھوڑانے کے لیے پہنچے تھے، تو میں نے ان کو بہت زیادہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا. میں نے کہا چلیں آپ پہنچے ہیں، اور اس طرح سے باقی واحد ہم آئے ہوئے تھے. تو مساجد کی انتظامیہ بھی پیچھے نہیں جاتی. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان حالات میں بھی تراویح پہ بھی ہمارے ہاں FIRs درج ہو رہی ہیں، اور جہاں تراویح ہو رہی ہے اب تراویح امام تو نہیں پڑھا رہا، وہ حافظ قرآن پڑھا رہا ہے، اس کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہیں. تو اس پر جو ہے یہاں آپ FIR درج ہونے دیں، وہاں ایک اچھی رپورٹ لکھی جا رہی ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب میں اس پہ ایک اور بھی چلیں بات چل پڑی ہے تو کر دیں. ہمیں ان میڈیا ہاؤسز پر بھی بڑا افسوس ہے کہ جنہوں نے پچھلے ایک جمعے پر جو ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا، ایک لیڈیز SHO جب وہ اس کی ایک تصویر انہوں نے دکھائی، غلط رخ تھا، الگ رخ کچھ اور بار بار انہوں نے کہا جی بڑی دلیر SHO ہے، بڑی، میں کہتا ہوں وہ پاگل SHO ہے. ایسی عورتوں کو تو گھر کی ہانڈیاں پکانے اور برتن دھونے پہ رکھنا چاہیے، چاہے جائے کہ ان کو SHO شپ دے دیے، اتنا عام سیٹ ہے یہ. اس کی بدماشی، بدتمیزی اور نالائکی کی وجہ سے وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہے. وہ جوتوں سمیت اہلکار اس نے اندر داخل کر کے امام صاحب کو ممبر سے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی ہے. مجھے بتائیں کون سا ایسا بغیرت مقتدی ہے کہ جس کے سامنے اس کے امام کو آپ ممبر سے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آگے سے رجسٹ نہیں کرے گا. احتیاط کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میڈیا کو بھی یہ جو غلط دیکھیں نا، یک طرفہ بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات، دونوں طرف کا موقف ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی میں عرض کرتا چلوں کہ کل آپ نے جو موقع دیا ہمیشہ کی طرح اس پر مومنین نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آواز تمام مکتب کے تمام مسائل سبھی نے کیا آپ کے ساتھ، سب مل کر، اور یہ بہت ہی اچھا رہا کہ سب نے اس آواز کو اٹھایا اور الحمدللہ حکومت کی طرف سے کچھ انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن مصری صاحب آپ کا، مفتی نوید عباسی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہیں پر عالم عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتے. اصل میں اتنے سارے ہو گئے، عالم آن لائن، عامر آن ایئر، عالم آن ایئر، عالم اور عالم، عالم اور عالم، تو یہ بس بہت سارے ہیں. تو وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. مولانا آزاد جمیل صاحب اس کے بعد اپنا خطاب فرمائیں گے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك وهو كما أثنى على نفسك الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، زندگی کا سفر ایسے رواں دواں ہے جیسے موت کو ہم نے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہو۔ اللہ کی نافرمانی کو دیکھا جائے تو اس قدر ہوتی ہے جیسے کہیں اس نے منع کا حکم ہی نہ دیا ہو، ہمارے سروں سے گزر جاتی ہے، کہیں جان بوجھ کے، کہیں خطا کا کے۔ جھوٹ ایسا بولا جاتا ہے جیسے اللہ نے لعنت ہی نہ بھیجی ہو، اس قدر ظلم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ظلم حرام ہی نہ کیا ہو، اس قدر نافرمانی کی فضا ہے جیسے کہ اللہ نے نافرمانی کو پسند ہی نہ کیا ہو، اور زندگی کی دوڑ ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنی طاقت اور قدرتوں سے، اس کو بنانے کی مشق اور محنت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مان کے جو چلتے ہیں نا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں گرتے۔ جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں وہ کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کی مان کے چلے ہیں وہ نہتے ہوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایک اللہ ساتھ تھا، دنیا پہ غالب تھے، دنیا مغلوب ہو گئی تھی، دنیا ان کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ کثیر تعداد چند لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، کیوں؟ ایک انسان کا مقابلہ ہزاروں نہیں کر پاتے تھے۔ کیا مسئلہ تھا؟
عمر ابن خطاب جیسے انسان بھی اس دور میں گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو ساتھ لے کے دکھایا، جنہوں نے حکمرانی کی، جنہوں نے رعایا کو ساتھ لے کے دکھایا، جنہوں نے اپنی سختی میں اللہ کو ناراض نہ کیا، جنہوں نے اپنے فیصلوں میں اللہ کو سامنے رکھا، جنہوں نے پوری دنیا، آدھی دنیا پر حکومت پھیلتی گئی اور 10 سال 6 مہینے 4 دن تک انہوں نے سلطنت کو سنبھالا، اور ایسی مثالی حکومت کی کہ حضرت علی عمر ابن خطاب کے وفات پہ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ مجھ سے ایسا ہی کام لے لے جیسے تو نے عمر ابن خطاب سے لیا تھا۔ یہ وہ عمر ہے۔ اگر ہمیں موقع ملے نا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر کہیں ٹک ٹاک سے اور ان چیزوں سے موقع نکل جائے تو ذرا دیکھ لینا اپنے ہیرو کو۔ یہ ہمارے ہیرو تھے، یہ ہمارے آئیڈیل تھے، جن کو آج پوری دنیا اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، انہی سے لے کے سارا نظام چلتا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر 10 سال حضرت عمر زندہ ہوتے، 10 سال، تو ہمارا تو نام و نشان ہی ختم ہو جاتا، اللہ پر ساری چیزیں قربان کر دینا۔ پھر اللہ نے عزتیں کیسے دی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے عزت دی، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، اور تم دیگر نقشوں میں عزت ڈھونڈنا چاہو گے تو اللہ کی قسم نہیں مل سکتی۔ ہمیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ یہ وہ عمر ہے۔ تو عمر کی زندگی کو چھوڑ کے ہم کہیں دائیں بائیں جائیں تو کون سی چیزیں آئیں گی؟ اللہ کو ساتھ لینے کے بعد چاہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، اللہ ساتھ تھا۔ بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں پکڑا دیں کہ یہ لیں، انہوں نے کپڑے تو دیکھیں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ زندگی اس قدر تکلیف میں ہے، اس قدر اذیت میں ہے، کبھی اچھا کھانا، اچھا پہنا کبھی نہیں پہنا، کبھی نہیں کیا، کبھی دنیا کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، بلکہ آپ کو تو دیکھ کے شیطان بھی ڈرتے تھے۔ شیطان کام جاتا تھا عمر کو دیکھ کے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ شام کا قاصد آ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا بادشاہ مسجد میں۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، مسجد بہت بڑے محل کا نام ہوگا، وہ مسجد میں آئے تو نہ ملے، جا کے درخت کے نیچے جنت البقیع اور پتھر پہ سر رکھا ہوا ہے اور سو رہے ہیں۔ تو قاصد کیا کہنے لگا؟ ہائے ہمارے حکمران ظلم کر کے نرم گدوں پہ نہیں سو سکتے، اور آپ عدل کر کے پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، یہ حق کی نشانی ہے۔ آپ باہر نکلے، پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، دھوپ لگی، تو حضرت عمر نے یوں سورج کو دیکھا، سورج کی روشنی آپ کے پیٹھ سے ختم ہو گئی۔ زلزلہ آتا ہے، آپ درہ زمین پہ مارتے ہیں، رک جا، میں عادل ہوں، میں نے تیری پشت پہ کبھی ظلم ہونے نہیں دیا، میں نے کبھی ظلم نہیں کیا، ہونے بھی نہیں دیا، میں نے انصاف کیا۔ زمین رک گئی، لاوا نکلا آگ کا مدینہ میں۔ لوگوں نے آکا کہا امیر المومنین آگ نکلی ہے مدینہ کے پہاڑ سے۔ آپ نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، جہاں سے آگ نکل رہی ہے آگ کو آگے بڑھاتے جائیں، جہاں ہو وہاں ختم ہو جائے گی۔ کیا طاقت تھی؟ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں فی البدی کہنے لگے ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کی ہوٹھ میں آ جاؤ، پہاڑ کی ہوٹھ میں آ جاؤ۔ تو جب نماز ختم ہو گئی، لوگ آئے، کہا امیر المومنین ساریہ تو ایران میں ہے، اور آپ یہاں سے ایران کیسے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے جمعہ کے خطبے میں؟ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا تو فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ساریہ کا وفد لڑ رہا ہے اور کفار کے لوگ ان پہ حملہ آور ہونے تھے، تو مجھے نظر آیا کہ پہاڑ کی ہوٹھ سے حملہ ہوتا ہے تو ان کو فتح ہوتی ہے، وہ شکست کھا جائیں گے۔
تو اس لیے میں نے کہا کہ الجبل پہاڑ کی ہوٹ میں آئیں. 1 مہینے بعد ساریہ کے وفد کا آدمی آ کے کہتا ہے امیر المومنین اگر ہم آپ کی آواز ایران میں نہ سنتے ہم تو شکست کھا جاتے, ہم پہ تو وہ حملہ آور ہوتے. ہم نے آپ کی آواز ایسی سنی جیسے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور فاصلہ کتنا ہے مدینہ سے ایران کا؟ 1000 میل کا سفر ہے. کون سی طاقت ہے؟ حضور کے غلام کی آواز مدینہ تک پہنچ گئی 1000 میل کے مسافت پر. آپ نے فرمایا جب آخری وقت آپ کی وفات, کیا فرمایا؟ مجھے اجازت ہو تو روزے رسول کے لیے لے جانا, اگر منع ہو جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا. جب آپ زخموں کی تاب لا رہے تھے اور 26 ذی الحجہ کو جب فیروز ابو لولو مجوسی پارسی نے آپ پہ حملہ کیا تو کیا فرمایا؟ آپ نے موت کہاں کی مانگی تھی؟ یا اللہ مجھے موت دینا مدینہ کی, موت دینا شہادت کی. اللہ نے مدینہ کی موت بھی دی, اللہ نے شہادت کی موت بھی دی اور شہادت پہ فائز کیا. تو مرض الوفات میں آپ رو رہے ہیں, حضرت علی آ کے کھڑے ہوتے ہیں, اے عمر موت سے گھبرا رہے ہو؟ کہا نہیں یا ابو الحسن موت سے نہیں گھبرا رہا. کہا پھر کیوں؟ کہا موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں. کہا نہ رو, میں نے ان کانوں سے سینکڑوں دفعہ اللہ کے نبی کے زبان سے سنا, انا دخلت ابو بکر و عمر, انا خرجت ابو بکر و عمر, انا ذهبت انا ابو بکر و عمر. میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے, میں ابو بکر اور عمر وہاں سے گئے. میں نے کئی دفعہ آپ کا نام ان کی زبان سے سنا. نہ رو. کیا فرمایا آپ کے نبی نے ان کے متعلق؟ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں, 2 آسمان میں ہیں. زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہے, آسمان کے وزیر جبریل و میکائیل ہے. یہ میرے آسمان کے وزیر ہیں. میرے عزیزو ان کو آئیڈیل بنائیں. کوئی طاقت عمر کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جب عمر کے ساتھ اللہ ہو؟ عمر کے ساتھ اللہ ہو. خط جا کے دریا میں پھینکا تو 16 ہاتھ پانی ایویں تو اوپر نہیں آ جاتا. عمر کے ساتھ اللہ تھا اور عمر نے عدل کیا. آج ہزاروں کروڑوں لوگ حضرت عمر کے نام لے کے فخر کرتے ہیں. یہ ہمارے آئیڈیل تھے جنہوں نے سب کچھ تن من دن کی اپنے آج کو آپ کے کل پہ قربان کیا. جبھی تو نام روشن ہوا. تو میں ہم سب سے, ہمارے مسلمانوں کا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضرت عمر ہمارے آئیڈیل ہیں. حضرت عمر ہمارے رہنما ہیں, ہمارے لیڈر ہیں. ہم ان کے نقش قدم پہ آ جائیں, انشاءاللہ حالات کے مقابلہ بھی آسان ہو جائے گا, زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی دل میں آئے گا. اور کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا آپ کے اسلام لانے سے اسلام چمک گیا. کہا نہیں, اسلام تو چمکا ہوا تھا. عمر اسلام لے آیا, عمر چمک گیا ہے. اسلام تو پہلے ہی چمکا ہوا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کا داعی بنائیں, خیر کی کنجی بنائیں اور شر کا تالا بنائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.